بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کا شعبہ تعلیم جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ شعبہ، اسی شعبے کے تحت الحمدللہ اس وقت ٹیچرز اجتماع کا سلسلہ رکھا گیا ہے، اور اس وقت میں ملتان فیضان مدینہ سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا عمدہ اہتمام فرمایا۔ آپ نے جلیل القدر محدث، حدیث کے امام، بہت زبردست عالم تھے، حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی استاد تھے، ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے استاد و نگران مقرر کیا۔ آپ کے آزاد کردہ غلام سہل بھی اولاد کی دیکھ بھال پر مامور تھے، اور آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت زیادہ متوجہ رہا کرتے تھے۔ کافی آپ کی اس معاملے میں دلچسپی تھی کہ اولاد کے تعلق سے ڈیسیجن لینا کہ میں اپنے بچوں کو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے میں اس کو کس کے سپرد کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے جن کے سپرد کیا تھا یہ بہت زبردست عالم تھے، بہت زبردست استاد تھے، بڑے بزرگ تھے۔ اب انہوں نے کرنے کو تو کر دیا، لیکن اس کے بعد ایک خط لکھا، اور اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ ان کو ترک صحبت کی طرف توجہ دلائیں۔ صحبت یعنی آپس کی گیدرنگ، دوستیاں، یاریاں، اس کے تعلق سے آپ نے توجہ دلائی کہ ان کو اس سے بچایا گیا ہے، میری اولاد کو، کہ یہ غفلت پیدا کرتی ہے۔ انہیں کم ہنسنے کی تربیت دی جائے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی توجہ سے میرے بچے ایک اور بات یہ بھی سیکھیں کہ انہیں گانے باجے کی نفرت ان کے دل میں پیدا ہو، کیونکہ گانا سننا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے گھاس اگتا ہے۔ فرماتے میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کا جدول اسکیجول میں یہ بھی ہو کہ وہ قرآن مجید کھولے اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی قراءت بھی کریں۔ جب اس سے فارغ ہو جائیں تو دیگر ان کی ایسی مشق اور ایسی ایکٹیویٹیز ہو، میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں، کہ جس سے ان کے اندر ہمت، حوصلہ بھی رہے۔ پھر دوپہر کا آرام بھی کریں، کہ دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہا گیا، کیونکہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، دوپہر کا جو آرام ہوتا ہے۔ تو ٹیچر کا انتخاب پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، اور ایسے ٹیچرز یعنی ایسے استاد، ایسے اساتذہ کرام جو اچھی تعلیم و تربیت کے لیے بہت ہی اپنا کردار رکھتے تھے، ان کی دستیابی ہوتی تھی، اور والدین بھی ایسا استاد ڈھونڈا کرتے تھے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اتنے بڑے وقت کے اتنے بڑے اسلام کے سب سے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ ایک اچھا استاد ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ استاد کی تعلیم و تربیت بچوں پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج ٹیچر اجتماع ہے، اور ٹیچر اجتماع رکھنے کی اہمیت بھی یہی ہے۔
جو ٹیچرز جمع کیے گئے ہیں، ملک و بیرون ملک ٹیچرز جمع کیے گئے ہیں، استاد جمع کیے گئے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز کے تعلق سے اسپیشلی اگر میں بیان کروں تو وہ جو جمع کیے گئے اس کی خصوصیت یہی ہے کہ تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ٹیچر کی اہمیت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے اور یہ کتنا معاشرے میں رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کے لیے میں نے آپ کو بنیادی طور پہ ایک بات بتائی کہ ایسا ٹیچر، ایسا استاد جو بچے کی ایسی تعلیم و تربیت کر سکے جس کے اس کے اخلاق، کردار درست ہو، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ میں اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی آپ سکھانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ سکھاتے تھے۔ ایک استاد کو چاہیے، ایک ٹیچر کو چاہیے کہ جب ایک مسلمان ٹیچر، ڈیفینیٹلی جب آپ منصب ٹیچنگ پر آتے ہیں، ایک منصب تدریس پر آتے ہیں، آپ پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور قوم کا مستقبل آپ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ ٹیچر کے سپرد قوم کا مستقبل کیا جاتا ہے، یعنی لوگ اپنا پیسہ کسی کے حوالے کرتے ہیں، کوئی اپنا گھر کسی کے حوالے کرتا ہے، کوئی اپنی کار کسی کے حوالے کرتا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ لوگ اپنی اولاد آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، مدہ موٹر سائیکل دیتا ہے، کہتا ہے سنبھال کے چلانا۔ کبھی آپ نے بھی کسی کو موٹر سائیکل دی ہوگی تو آپ کہتے ہیں یار ذرا سنبھال کے چلانا، گر بھی نہ جائے، لپک نہ جائے۔ گاڑی تو دیتے ہوئے سانس پھول جاتی ہے کہ بھائی ٹھوک بوک دے گا تو ہے نا، یا ذرا کار ہے ذرا سنبھال کے چلانا۔ گھر کسی کو دیتے، عارضی طور پر بھی اگر کسی کو دیتے یا ذرا سنبھل کے رہیے گا تو ٹوٹ پھوٹ نہ جائے۔ لیکن ایک شخص آپ کو اپنی اولاد دیتا ہے، اپنا پھل آپ کے حوالے کرتا ہے، اپنا جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کرتا ہے، اور اگر میں ملکی سطح کی بات کروں تو ملک کا مستقبل آپ کے حوالے کرتا ہے نا۔ طلباء یہ مستقبل کے اور ملک کو قوم کے معمار ہوا کرتے ہیں، اور اس کو بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے۔ یعنی کسی کے ہاتھ میں گھر بنانے کا دیا جائے تو اس کو کتنا چیک کیا جاتا ہے کہ اگر در و دیوار الٹی سیدھی کر دے گا تو گھر میں رہیں گے کیسے؟ لوگ گھر بنانے کے لیے اتنا انتخاب کرتے ہیں، لوگ دیگر چیزیں بنانے کے انتخاب کرتے ہیں، فرنیچر بنانے کے لیے ایک سے ایک انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کے پاس قوم کا مستقبل بنانے کے لیے بچہ دیا جاتا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ ٹیچر یہ عام انسان، یعنی عام آدمی نہیں ہے، معاشرے کا عام فرد نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں آج بھی ٹیچر کے لیے عزت باقی ہے۔ کم از کم میں اپنے ملک کی تو بات کروں، اگرچہ کئی جگہوں پر یہ بھی مصیبت آئی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں ٹیچر بعضوں کا اسٹوڈنٹ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس ہی یونین بنا کر ٹیچروں کو دھمکاتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی غنیمت اور ممالک کے مقابلے میں کہ یہاں اب بھی ہمارے یہاں ٹیچرز کی کسی قدر عزت اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے ڈاکٹر کی عزت ہے، اس طرح دیگر ایک جو شعبے ہوتے ہیں جن کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اس طرح ہماری سوسائٹی میں ٹیچرز کی بھی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ تو معلم، سکھانے والا بننا، تو اس کے لیے یہ بات جو میں آج آپ تک کوشش کر رہا ہوں ڈیلیور کرنے کی، جو دعوت اسلامی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی اس معاشرے میں سنتوں کے پھول کھلانے کی تحریک ہے۔ اور یہ بات کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت الحمدللہ پر عمل ہو رہا ہوگا، وہاں پر اچھائی آپ کو کھل کھل کے نظر آئے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ خوبی ہے، اور ہم سب کو اس سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خود قرآن کریم نے ہمیں یہ دعوت دی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیروی ہے۔ یعنی ہر استاد کے لیے، ہر ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ ایک مسلمان کا جو رول ماڈل ہے وہ صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ایک استاد، ایک ٹیچر اپنے آپ کو ایز اے پریکٹیکل پیش کرتا ہے۔ لہذا میں ابھی جو آپ کو کہنے جا رہا ہوں، اس میں میرے لیے وہ ٹیچر بھی ہیں جنہیں ہم پیرنٹس کا نام دیتے ہیں، میرے نزدیک وہ ٹیچر بھی ہیں جنہیں ہم پیرنٹس کا، پرائمری میں جاتے ہیں، پھر سیکنڈری میں جاتے ہیں، پھر کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں،
لیکن اگر بچے گھر میں ہی شروع سے اچھی تعلیم اور تربیت پالیں، اور اگر ادارے میں جا کر انہیں خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز نظر آئے گی تو آٹومیٹکلی وہ اس کو ریئیکٹ کریں گے کہ میں نے سیکھا کچھ اور تھا گھر میں اور یہاں باہر سکھایا کچھ اور جا رہا ہے۔ تو پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی کو میرا مشورہ ہے آج شامل کر لیا جائے۔ اچھا، وہ ٹیچرز جو آج اس اجتماع میں شامل ہیں، شاید ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جو خود ایک والد ہوں گے۔ ادارے میں آپ ایک ٹیچر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، لیکن گھر میں آپ والد کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ گھر میں انسان کی یہی پوزیشن ہے، باہر وہ منسٹر ہو، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، وکیل ہو، جج ہو، آفیسر ہو، دنیا اس کو سیٹ کہتی ہو، گھر میں آنے کے بعد اس کی حیثیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے، یا تو وہ باپ ہے، یا وہ بھائی ہے، یا وہ شوہر ہے، یا وہ بیٹا ہے۔ کبھی شوہر اگر آفیسر بھی ہے تو گھر میں آ کر بیوی یہ نہیں کہتی کہ سر آئیے، کبھی نہیں ہوگا۔ نہ آپ ٹیچر صاحب گھر پہ جائیں گے تو بیٹا یہ بولے گا کہ سر کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ابو بولے گا، اور اگر بیوی با اخلاق ہوئی تو بہت تمیز سے بولے گی کہ آئیے، ورنہ تو نصیب ہمارے جو بھی ہوگا۔ تو اسی طرح چاہے میل ٹیچر ہو یا فیمیل ٹیچر ہو، جو بھی ہے گھر میں ایک حیثیت ہے ہر انسان کی، اور وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ امام صاحب بھی گھر پہ جائیں گے تو بچہ یہ نہیں بولے گا آئیے امام صاحب۔ گھر میں ہماری ایک پوزیشن ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ پوزیشن ہر ایک کے لیے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، لہذا جو میں اس وقت آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں سمجھے کہ میرے بیان کا یہ مقدمہ ہے جو میں ایک تھوڑا سا مائنڈ میکنگ کے طور پر چل رہا ہوں، کہ ہم سب کے لیے ایز اے پیرنٹس بھی، ایز اے ٹیچر بھی، ہم سب کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا۔ کیونکہ آپ تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ذہن بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو تبدیلی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لے کر آئی، نہ اس سے پہلے کبھی آئی، نہ اس کی بعد کبھی آئے گا، وہ کردار مبارک، اخلاق مبارک، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور مورخین، سیرت لکھنے والے یہ بات واضح طور پر لکھتے ہیں کہ رسول کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بڑا حصہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت میں گزرا ہے۔ اب تربیت فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی، کھانے کے تعلق سے، پینے کے تعلق سے، بولنے کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، معاشرتی زندگی، فیملی لائف، بزنس لائف، ہر طرح کی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سنوارنے پر آپ نے تربیت فرمائی ہے۔ لہذا یہ بات ہر ایک کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا میں ابھی آپ کے سامنے ون بائی ون، اگر یاد کر سکے تو یاد کر لیں، لکھ سکے تو لکھ لیں، ون بائی ون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارک کی کچھ جھلکیاں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہمارے ٹیچرز، پیرنٹس، یہ سب کے سب، اور جو بھی معاشرے میں اس طرح کے اثر رکھتا ہے یا جس کے پاس ایسی رسپانسبلٹی ہے، ایون وہ مسجد کے امام ہی کیوں نہ ہو، کہ مسجد کے امام بھی کچھ نہ کچھ پڑھانے کا اور سکھانے کا سلسلہ رکھتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے جو اس وقت میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہم سب کے رول ماڈل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اب جھلکیاں سنتے چلے جائیں۔ اگر میں ہر چیز میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں گا بیان پورا نہیں ہو سکے گا، اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ون بائی ون بیان کرتا چلا جاؤں، اور آپ سنتے رہیں، میں بھی پڑھتا رہوں، سنتا رہوں، اور ہم غور کرتے رہیں کہ یار مجھ میں یہ عادت ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی نیت لے کر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اگر یہ عمل نصیب ہو گیا نا، یقین مانے زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ دیکھیں آپ ہو، میں ہوں، ٹیچر ہیں یا نہیں ہے، مرنا ہر ایک نے ہے۔ قبر میں مصطفیٰ کریم کی پہچان، قیامت میں مصطفیٰ کریم کی شفاعت لے کر ہمیں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہونا ہے۔ ایک مسلمان کا مین گول یہ ہے، مین ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کے چلا جائے،
ٹھیک ہے، قبر کے سوالات کے جوابات دے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے، پیارے مصطفیٰ کریم کی شفاعت نصیب ہو، اور اللہ پاک اسے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اور اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے، جو ایک بار جنت میں جائے گا تو پھر نکالا ہی نہیں جائے گا، اور آقا کے قدموں میں جگہ مل گئی تو پھر تو کیا چاہیے، مدینہ مدینہ ہو گیا ہے۔ یہ مین ہے، اب اس پر اپنی زندگی بنانی ہوتی ہے، یہ مین ہے، کیونکہ یہ موت کبھی بھی آئے گی نا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پوری کر لیں، آپ اپنا پروفیشن پورا کر لیں، آپ اپنا ٹائم پورا کر لیں، یہ کوئی نیسیسری نہیں ہے۔ ہر آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے، ہر کوئی جوان نہیں ہوتا، بچپن میں بھی موت آ جاتی ہے، چھوڑا بڑا بھی نہیں ہوتا، پیدا ہوتے ہی موت آ جاتی ہے۔ تو ہمیں تیاری آخرت کی کرنی ہے، اور اس کے لیے دنیا سنوارنی ہو یا قبر سنوارنی ہو یا آخرت سنوارنی ہو، جو مین ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت ہے۔ یاد آپ سنتے چلے جائیے کہ میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی کی سیرت اور آپ کے اخلاق کریمہ کتنے پیارے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو محبت دیتے، ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے جس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ مینرز ہمیں سکھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ وہ باتیں میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اپنی سکسیس سٹوری بنانا چاہتا ہے تو اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا لحاظ رکھتے تھے، ساتھ والوں کا حقوق کا لحاظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ ٹیچر کے لیے اتنی امپورٹنٹ بات میں نے کی ہے، اتنی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ سم ٹائم ٹیچرز کا بھی یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس میں بھی تقسیم ہو جاتے ہیں، کہ وہ 5-10 اسٹوڈنٹ ہی ہوتے، وہ بھی سمجھتے ہیں یار سر تو انہی پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، سر انہی کو زیادہ قریب کر رہے ہیں، سر انہی کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، سر انہی کے گھر میں جا رہے ہیں، سر انہی کو گھر پہ بلا رہے ہیں، سر کی ان پر شفقت زیادہ ہے، فلاں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ٹیچر ہر دل عزیز ٹیچر بننا چاہتا ہے، ہر دل عزیز استاد بننا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میرے تمام اسٹوڈنٹ مجھ سے محبت کرے، مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے تمام اسٹوڈنٹ پر یکساں شفقت و محبت کا اظہار کرے، اور ہر اسٹوڈنٹ یہ سمجھے میرے ٹیچر، میرے استاد مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک پر یوں سمجھے کہ بیلنس انداز میں توجہ دینے سے آئے گا، ورنہ بعضوں پر توجہ رہتی ہے، بعضوں پر رہتی نہیں ہے۔ بعض کو تو ہم یہ کہہ کر ہی فارغ کر دیتے، تم کسی کام کے نہیں ہو، تم تو جاؤ، وہ سمجھ جاتا ہے سر کے کام کا ہی نہیں ہو، استاد صاحب کے، ٹیچر کے کام کا ہی نہیں ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صلاحیت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ٹیچر کا کام ہے۔ آپ کیسے اس کو ڈیڈ ووڈ بنا دیتے ہیں، ایسے کیسے وہ ڈیڈ ووڈ ہو جائے گا؟ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہو سکتے سے وہ صلاحیت ہو جو شاید اس کے قوم اور ملت و دین کے لیے بہتر ہو جائے۔ لہذا سب پر شفقت رکھنا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کتنی خوبصورت میرے آقا کی سیرت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک آپ تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر، کیا سیرت ہے۔ ایک اور بات یہاں پر آپ یہ سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے آپ مصافحہ فرماتے، ہاتھ ملاتے، جسے ہم شیک ہینڈ کہتے ہیں، ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں آپ پہل نہ فرماتے، یعنی جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا میرے آقا اسے ہاتھ چھڑوایا نہیں کرتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے کان مبارک میں کوئی بات کرتا، جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جاتی میرے آقا اسے اپنے کان مبارک ہٹایا نہیں کرتے تھے۔ یہ تھے میرے آقا معلم، کان مبارک نہیں ہٹاتے تھے، اسے سنتے تھے۔ اچھا، اب میں اپنے ٹیچر سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی اسٹوڈنٹس کوریڈور کے باہر جب کلاسیں ختم ہو جاتی ہیں تو اسٹوڈنٹس وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بعض اوقات کہیں ٹیچرز گزر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، بکس ہوتی ہیں، ٹیچرز جا رہے ہوتے ہیں، سر السلام علیکم، وعلیکم السلام، سر السلام علیکم، وعلیکم۔ اچھا، وہ دیکھ دیکھ کر اسٹوڈنٹ تھوڑے پیچھے ہٹے، سر آ رہے ہیں، سر آ رہے ہیں، سر آ رہے ہیں، وہ سر آ رہے ہیں، سر جا رہے ہیں، سر آ رہے ہیں، سر جا رہے ہیں۔
اچھا یہی سر جب آگے جاتے ہیں نا تو کچھ اسٹوڈنٹ کسی ٹیچر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ شاید آپ کو یاد ہوگا. کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سر کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے کہ ایک کو دیکھ کر اسٹوڈنٹ سائڈ پکڑ رہے ہیں اور ایک کو دیکھ کر اسٹوڈنٹ گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں. آخر اس ٹیچر میں سے کیا خوبی ہے کہ اسٹوڈنٹ اسے دور ہٹنے کے بجائے اسٹوڈنٹ اس کے پاس آ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ ٹیچر ہوں گے جو مسکراتے ہوں گے, یہ وہ ٹیچر ہوں گے جو نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوں گے, یہ وہ ٹیچر ہوں گے جو کلاس میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے ہوں گے, یہ وہ ٹیچر ہوں گے جو اسٹوڈنٹ کو الگ سے ٹائم بھی دیتے ہوں گے, یہ وہ ٹیچر ہوں گے جن کے اخلاق کردار سے اسٹوڈنٹ کو مزہ آتا ہوگا کہ ان کے پاس کھڑے رہو تو ڈانٹ نہیں ملے گی, پیار ملے گا. یعنی ایک پانی کنویں میں ہوتا ہے جس کو نکالنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور ایک پانی بادلوں میں ہوتا ہے جو آ کر خود برس کر پیاسوں کو سیراب کرتا ہے. اور یہ غور کرنے کی بات ہے. کسی ملک کے اندر ایک ورک شاپ ہوئی, ٹریننگ, اور دنیا بھر سے کچھ اسٹوڈنٹس جمع کیے گئے اور باقاعدہ ایک فورن لیول پر ایک ورک شاپ ارینج کیا گیا کہ ٹیچرز ان کی ٹریننگ کریں گے. اور اس کا موضوع اخلاق کیا تھا کہ آپ کے رویے کا لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے. رویے سے ریلیٹڈ تھا, ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ تھا, آپ کے ایٹیکیٹ سے ریلیٹڈ تھا, آپ کے مینر سے ریلیٹڈ تھا, آپ کے برتاؤ سے ریلیٹڈ تھا ٹاپک نا. تو اب جو اسٹوڈنٹس جمع ہوئے تھے, بڑے اسٹوڈنٹس تھے, وہ ایک کلاس روم میں جمع ہو گئے. تو اچانک ٹیچر کلاس میں آئے نا, تو اب جب ٹیچر تھا سناٹا ہو گیا, بالکل سائلنٹ زون میں چلے گئے. اب ایک اسٹوڈنٹ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ باقی تھی, وہ بھی بیچارہ لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا. ڈیفینیٹلی بات چیت چل رہی تھی کلاس کے اندر. تو وہ جیسے ہی ٹیچر آ گئے کلاس کے اندر تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کو تھوڑا اپنے آپ کو وہ کنڈیشن میں لانے میں ٹائم لگ گیا. تو وہ اسٹوڈنٹ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اچھا جیسے ہی ٹیچر نے دیکھا نا مسکراہٹ تھی, کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں, وائی یو اسمائلنگ, اور وہ سیریس ہو گیا, سر آئی ایم ناٹ, نہیں آپ مسکرا رہے تھے. سر وہ یہ کوئی طریقہ ہے مسکرا رہے ہیں آپ کلاس کے اندر, آپ کے ڈسپلن نہیں ہے, ایٹیکیٹس نہیں ہے آپ کے اندر. سر وہ بات آپ سر کر رہے, بدتمیزی کر رہے ہیں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ سمجھ نہیں رہے, ایٹیکیٹس نہیں ہے, مینرس نہیں ہے. سر وہ سوری, وائی, کیا مطلب سوری, آپ کو پڑھنا آتا ہے, آپ سیکھنے کے لیے آئے, جائیں کتابیں لیں اور گاڑی لیں, ٹرین کرائیں, گھر جائیں, آپ نہیں سیکھ سکتے. یہ کوئی طریقہ ہے سیکھنے کا. اب وہ ٹیچر صاحب تو نکل گئے ہاتھ سے, اور وہ بیچارہ لڑکا سہم گیا, اب کروں تو کیا کروں. لیکن ٹیچر صاحب جو تھے نا وہ بند نہیں ہاتھ میں آ رہے تھے. کیا کہ آپ اٹھیں, اسٹینڈ اپ. وہ گھبرا گیا, وہ کھڑا ہو گیا, کم آن آؤٹ, کلاس سے باہر نکلے, آپ کلاس میں بیٹھیں گے بدتمیز, چلیں باہر جائیں. اور وہ کرتا کیا, اور سارے کلاس میں بالکل جیسے کہ سانپ سونگھ گیا سب کو, ہو کیا رہا ہے یہ. وہ بیچارہ اٹھا, رجسٹر لیا, کلاس کے باہر گیا, بینچ رکھا ہوا تھا کلاس کے باہر, جا کر وہ چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا. اب ٹیچر جو بقیہ اسٹوڈنٹس تھے ان کی طرف اس نے دھیان دیا اور اپنا تعارف بیان کیا کہ میں فلاں ہوں, فلاں جگہ سے آیا ہوں, یہ وہ وغیرہ, آپ کو یہ کورسز مجھے کروانے ہیں. یہ کہتے انہوں نے ڈرا سے ایک فارم نکالا, اور ایک فارم نکال کر اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو تقسیم کیا کہ یہ سب کو بانٹ دیں. سب کے ٹیبل پر جیسے کہ کوشچن پیپر ہوتا ہے وہ رکھ دیا گیا. اس کوشچن پیپر میں 5 سوال تھے. نمبر 1, اپنے استاد کے اخلاق کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں. نمبر 2, ان کے پڑھانے اور سمجھانے کا طریقہ کیسا ہے. نمبر 3, کہ اگر آپ استاد سے کوئی مخالفت کرتے تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. نمبر 4, کہ اگر ادارے کے باہر آپ استاد سے ملیں گے تو کیا آپ کو خوشی ہوگی. اور نمبر 5, کیا دوبارہ اسے پڑھنا چاہیں گے. اب نیچے آپشنس لکھے ہوئے تھے, مثال کے طور پر اچھا, مناسب, کمزور, یہ آپشن لکھے ہوئے تھے. ایگزامپل دے رہا ہوں. اب اسٹوڈنٹس کو وہ فارم فل کرنا تھا, ایگزامینیشن کوشچن فارم تھا, جو سوال تھا اس کے آگے یہ 3 آپشنس تھے. آپشن کو انہوں نے کر کے بند کر کے دینا تھا. ٹیچر نے کہا آپ میں سے ہر ایک نے اپنا نام ضرور لکھنا ہے, اور نام لکھ کر دینا تھا. تھوڑی دیر کے بعد بھر کر سارے پیپر آ گئے. 5 منٹ تک اسی موضوع پر تھوڑا لیکچر دیا نا ٹیچر نے. لیکچر دیتے دیتے
ٹیچر نے کہا وہ ایک کام کرتے, وہ بیچارے ایک اسٹوڈنٹ تو ہمارے باہر ہیں, وہ تو ان کا تو بہت لاس ہو رہا ہوگا. وہ باہر گئے اور باہر جا کر اسٹوڈنٹ کے پاس جا کر کہا بیٹا سوری, اس کہہ دیا میں نے آپ کو, کوئی بھی مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, ویری سوری, ایکسٹریملی سوری, پلیز کم اینڈ جوائن کلاس. کر کے پکڑ کر منت سماجت کر کے پھر کلاس میں آئے. کلاس میں آ کر اسٹوڈنٹ کو کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, بہت غلطی ہو گئی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ویری سوری. او باپ رے باپ, جو اس نے معذرت کی اور معافیاں مانگی اور جو اس نے نرمی پیار اور محبت کا مظاہرہ کیا, اسٹوڈنٹ بھی دیکھتے رہ گئے. کہا اچھا ان کا فارم رہ گیا ہے, چلو دوبارہ ان کو بھی فارم دے دیتے, یہ بھی ایک فارم فل کر دیتے, چلو اب ان کو کیا دینا, آپ سب کو دے دیتے ایک بار پھر, آپ سب ایک بار پھر بھر کے دو. تو سب کو دوبارہ فارم دے دیے, اور فارم دینے کے بعد سب کو کہا دوبارہ بھر کے دو. اب جو دوبارہ بھر کر فارم آیا, تو جو پہلے جو فارم بھر کر آیا تھا اس میں تو یہی تھا کہ اس سے دوبارہ نہیں پڑھنا. اس کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ کیا تھا کہ ان سے دوبارہ نہیں پڑھنا. اور جو سیکنڈ ٹائم جب انہوں نے اپنا وہ فارم دیا اور جب یہ آیا, اس کے بعد جب انہوں نے کمپیئر کیا تو اس پہ لکھا تھا کہ ان سے پڑھ لینا چاہیے. اب ٹیچر کہنے لگے کہ ویری سوری ٹو سے, میرا جو آپ کے ساتھ جو لیکچر تھا وہ پریکٹیکل لیکچر تھا, میں آپ کو ایٹیٹیوڈ کا اثر پریکٹیکل دکھانا چاہتا تھا, میں وہ کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ میں ہی ہوں کہ جس کے بارے میں آپ نے پہلے یہ لکھا کہ اس سے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ میرا رویہ مناسب نہیں تھا. لیکن جب میرا رویہ مناسب ہو گیا تو آپ سمجھ گئے کہ یار اسی آدمی سے پڑھنا چاہیے. یہ ہے رویے کا فرق, کہ آپ کا رویہ اچھا ہوگا تو لوگ آپ سے محبت کریں گے, آپ کا رویہ برا ہوگا تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے. باقاعدہ ایک پریکٹیکل انداز میں اس شخص نے ورکشاپ لگایا, اور یہ عملی طور پر ہوتا ہے. بعض وقت بہت ساری چیزیں نا عملی طور پر بڑی مفید ہوتی ہیں, کہ اگر آپ کسی کو ڈائریکٹ سمجھائیں تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو آپ اس کی کام کا پریکٹیکل کراتے ہیں نا تو پریکٹیکل دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. ہمارے عموماً سائنس کے اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل کرواتے ہیں, کئی چیزیں ہم اس کی تھیوری پڑھاتے ہیں, بایولوجی کی بھی ہم تھیوری پڑھاتے ہیں, مگر تھیوری پڑھوانے کے بعد کیمسٹری کی بھی تھیوری ہوتی ہے, پڑھانے کے بعد پھر ہم اسے لیبارٹری کا راستہ دکھاتے ہیں. وہ اپنی تھیوری کو پریکٹیکل کرتے ہیں تو بات ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. تو اس ٹیچر نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ رویوں کا, ایٹیٹیوڈ کا, برتاؤ کا لوگوں کے ذہن پر, دل پر, دماغ پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. جتنے بھی میرے ٹیچرز ہیں ان سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. ایون کہ میں تمام پیرنٹس سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ پیرنٹس کو بھی ایز اے ٹیچر ہی میں ٹریٹ کر رہا ہوں اس وقت, کہ اگر آپ کا رویہ اچھا ہے